سلامتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمیں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان پرواز کرنا چاہتا ہے اور علم کی فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے، اسے آسمان علم کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس سفر میں آپ، میں اور مولانا کے نام سے اب تک مسافر ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور صرف ایک جگہ پہ بیٹھ کر اس سے ایک بات تو پتہ لگتی ہے کہ کوئی کتابوں کو پڑھے اور صحیح انداز سے کھنگالے تو اس کا پیغام چاہے ایک مرکز و محور سے نکلے، افق عالم پہ روشن ہو سکتا ہے۔ مگر بہت ساری تنقید، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو شاید آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کا، میرا، انجینئر صاحب کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو بدل دیں۔ اب ایک نتیجے پہ آئیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویس بھائی، ونس اگین ویلکم آپ کو ہماری جیلم اکیڈمی کے اندر۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں اپنے سوالات۔ آپ کی محبت اور علم کی طلب ہمیں یہاں دوبارہ لے کر آئی ہے، اور یہاں آ کے ہمیشہ سے ایک ایسی فضا ہمیں محسوس ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پاکستان ہے۔ اور یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز میں دیکھا مختلف لوگ، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، اور بذات خود آپ دونوں نمازوں میں کبھی ہاتھ کھولا ہوا ہے، کبھی ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے کیسے خوبصورت سا گلدستہ بنا دیا ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ٹروتھ لور بنیں۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اسے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، نہیں، ہم کردار کے بھی ہیں۔ اگر میں ببانگ دول یہ بات کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی، تو میں الحمدللہ آلٹرنیٹیولی ایک نماز میں ہاتھ باندھتا ہوں، دوسرے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں پریکٹیکلی، تاکہ میرے اندر کوئی اس طرح کی سختی نہ آئے کہ میں ایک خاص چیز کے ساتھ سٹک ہو جاؤں، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جو حق کے اوپر اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں کسی خاص معاملے میں ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نفرت لے آؤں۔ خالی زبانی کلامی بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی الحمدللہ میں اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر جمعے کی نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، اور شیعہ کی مسجد میں اگر گیا ہوں تو میں نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے بھی پڑھی، تاکہ وہاں جا کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہاتھ باندھنے کو یہاں پہ چھوڑ دیا اس نے۔ نہیں، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ اہل سنت کی مساجد میں بھی ہاتھ باندھ کے بھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی، تاکہ پریکٹیکلی میرے عمل سے یہ چیز واضح ہو کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو لے کر چل رہے ہیں، کسی فرقے کو لے کے نہیں چل رہے۔ ماشاءاللہ جی۔ ویسے اس بات کو میں نے ضمناً کہا، ہمارا موضوع آج بڑا خاص ہے، ہم موت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ قرآن کہتا ہے امر ربی ہے۔ امر ربی کیا ہوتا ہے؟ موت ہے کیا؟ اور اصل میں موت کو کن الفاظ کے ساتھ وضاحت میں اتارا جائے؟ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے۔ میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں اسے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے۔ وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، ہلاک۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ
مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے. کافر کس زوم کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اکثر احادیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اس کے بعد نبی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی نبی الاسلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا توحید کے لیے. پھر نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں تو بابت شاہی کوئی نہیں. اللہ ہاں جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی, اور نہیں ہو بھائی خدا کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے, وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے. تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے. اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس دن سے پہلے تیاری کر لو. اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حص ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے, سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کو پرورٹیڈ نہ کرے. کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے, برائی کو برا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں. انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے, انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ترنا یہ کہ نور علی نور کی ہے, جو سورہ نور کے اندر ہے نور علی نور. ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا, یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے, میں نے مرنا نہ ہو, مجھے بڑھاپا نہ آئے, مجھے بدحالی نہ آئے, ہمیشہ خوشحال رہوں, تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہی چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں گی. انجینئر صاحب آپ نے ابھی قرآن کی آیت کوٹ کی, اب سوال تو میں نے موت کے ضمن میں کرنا ہے, مگر اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و زندگی پیدا کی ہے لیبلوکم, آزمائے. بھلا جس کے پاس سارا علم ہے وہ کیوں آزما رہا ہے؟ یعنی آزماتے تو وہ ایگزامن والے ہیں, انویجیلیٹر ہیں کہ جن کو پتہ لگ جائے کہ رزلٹ کیا ہے. اس کے پاس تو علم ہے, یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سٹیک پہ نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حجت کے طور پر یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتا, ہم تو ایسے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے رکھی تاکہ یہ چیز جسٹیفائی ہو کہ جس نے بھی جہنم کمائی ہے وہ خود کمائی ہے, جس نے جنت کمائی ہے خود کمائی ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ جبریہ والا ہے نہ قدریہ والا, ہم درمیان میں کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے, اور جن چیزوں کا نہیں دیا اس کے بارے میں ہم سے پرسش بھی نہیں ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں کیوں تھے, تم فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے, تمہارا قد اتنا کیوں تھا, تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا. اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہو. یہ چیزیں ڈیسٹنی سے, تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ نے مجھے ہدایت کے طور پر چیزیں دکھا دی اور مجھے اختیار دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ شکری کی. لیکن دنیا میں اللہ نے اختیار دے کر آپ کے اوپر گرفت نہیں فرمانی, الٹیمیٹلی گرفت اس دن ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائیں, سارے کے سارے تابع فرمان ہو جائیں, لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. اچھا. اور انہیں نیکی اور برائی کا مادہ ودیت کر دیا. فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے رب کی چوائس سے اللہ کو چوز کیا تھا, اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں گے. اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں, تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا ہے. یہ وہ کوالٹی ہے. جبرائیل کے پاس لاکھوں کوالٹیز ہوں گی, لیکن ہاں وہ بائی ڈیفالٹ ہے, میں نے اپنے رب کو خود چوز کیا ہے.
تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی وجہ سے جنت انسان کے لیے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس پہ ایک اور میرا جملہ بڑا بھاری لے جائیں کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے, اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے, قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہ ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں, خواہ وہ سورج ہو, چاند ہو, ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے, اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا, جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری, آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ اکبر. ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا, اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. اچھا نذیر صاحب, موت کی ہی گفتگو کو ہم مزید سمجھنا چاہیں گے. صحیح اسناد اور آپ کو میری زندگی کا یہ رخ بھی آپ کو نظر آیا؟ آپ نے تو مجھے اختلافی موضوعات پہ دیکھا ہے, میں ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں. آپ میری قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ ان تمام لوگوں کو, وائزین کو دیکھنا چھوڑ دیں گے جو آپ کو فکر آخرت کے اوپر باتیں کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی, اور توقع بھی یہی تھی. اور میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تمام موضوعات عام طور سے یہ ایک مزاج ہے, روایت ہے, رسم ہے کہ ہمارے مہمان حضرات ہم سے سوال تک بھی منگوا لیتے ہیں کہ جی سوال ذرا اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں. تو پتہ نہیں مرزا صاحب کس چیز کا دعویٰ کریں گے, مگر الحمدللہ مزاج سلونی کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ فی البدی ہے, اور فوراً سے جوابات بھی آ رہے ہیں. بہرحال اس سے آپ اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں. میں کسی کی مریدیت کا قائل نہیں ہو رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, جو شواہد ہے میرے سامنے. انجینئر صاحب, صحیح اسناد کی روشنی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ موت کے سفر کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوتا ہے انسان کا عالم اسباب میں؟ عالم اسباب میں تو ممکن نہیں ہے. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا, سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بس اتنا, اللہ کے اذن سے. وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے کم باذن اللہ, وہ زندہ ہوتی تھی. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ. پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں, تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی, نہیں, اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے, دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. اچھا, دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں آتی, نہیں, کہاں سے آنی ہے روحیں؟ تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں, آپ کی قبر یا عالم برزخ, خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو, ایئر کریش میں یا سمندر میں غرق ہونا ہو یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو, یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ برقرار ہے جو کہ ان سین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ان سین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے, نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے, کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں, صحیح مسلم میں آتا ہے, جمع ہوئے, نبی الاسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں ایک شہر میں اس زمانے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا؟ تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے اپنے رولز ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی الاسلام کو تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں
جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے, کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے, اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریگارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے فی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان, یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں, اللہ کو رسپانس کروں, زیادہ اپنے لیے ذخیرے آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب اعتراض ہے, شہید تو چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, مطلب شہادت کی آرزو لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا. جی, شہید تو چاہتا ہے, بالکل. موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ یہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دے. یہ نہیں, موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے. تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے, خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے. تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں, لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں, دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. ہاں, اچھا, صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہوا حج؟ جی, میں نے الحمدللہ کیا 2007 میں. کوئی تصویر ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہ عمرے کی نہ حج کی. لوگ تو کہتے ہیں جی جاتے بھی ہیں, جہلم سے باہر نکلتے ہیں اکیڈمی سے کہ نہیں. میں نے تصویر بنا کے کیا کرنا ہے, میں تو میرے بھائی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت, تو میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نمازی بھی نہیں لکھا, تو میں نے حاجی بھی نہیں لکھا, حج بھی کیا ہے, عمرے بھی نہیں, کتابیں بھی نہیں. وہ تو میں ایک سلوگن کے طور پہ بات کرتا ہوں. اچھا, اس طرف واپس آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن کی روح قبض کرنی ہے, کیونکہ موت کو تو ناپسند ہر بندہ کرتا ہے. یہ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا, میری ہیلپ فرمائے. اللہ کو تردد یعنی وہ تو نفس مطمئنہ کو قرآن میں پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, وہ اگلی سٹیج ہے نا, یہ اس سے پچھلے والی سٹیج ہے. اچھا, تردد ہوتا ہے. پھر اس تردد کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کو میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا, کہ جب سے میں نے نبی الاسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی الاسلام کو بھی گزرنا پڑا ہے. یہ تکلیف تو ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت. بالکل. اچھا, وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کو اب اختیار دیا گیا, چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا, موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتا ہے کہ موت آنی ہے, لیکن جینے کی تو ہے. مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کیا شہید ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا بھاگ دڑ کریں گے, سب کچھ کریں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائے اس کے سامنے بھی ایسے اس کی بھی آنکھیں بند ہوگی. ظاہر ہے کہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے ہمارے اندر. ولی اللہ کے لیے تو کہہ رہے ہیں ان پہ خوف ہی نہیں ہے. ہاں, وہ خوف کون سا ہے میں بتاتا ہوں. یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سے کہو تمنا کرو موت کی, نہیں کریں گے. وہ آپ ہمیں موت تک پہنچنے نہ دے رہے ہیں, میں اپنی بات پوری کر لوں نا, آپ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یعنی موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامی میں سجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں, انہیں جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا. اچھا, اب وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھ لیا نا پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی بیوی سے وہ مجھے جنت کی بیوی سوٹیبل ہے, اور وہی والی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہیں. اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ تو دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ
دل پہ کھٹکا کیا وہ دیکھ لی, سن لی, پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا, اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے مرنا ہے, ورنہ کس کا دل کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں کہ تم امیجن کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اچانک تمہارے پہ موت کا وقت آ جائے تو تمہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس اعتبار سے کہ جو نیکی اپنی ضائع کر, تو کوئی شخص بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرے کہ ان کا پیچھے پرسان حال کوئی نہ, اور اچانک ایک ہوائی جھکڑ یا کوئی آگ کا بگولا آئے اور تمہارے اس باغ کو ہلاک کر دے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرو. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی, یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے, یہ عیب والی چیز نہیں ہے زندگی سے محبت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی کی وجہ سے, ورنہ تو لوگ خودکشیاں کیوں نہ کر لیں. ہم خودکشی کیوں نہیں کرتے, ہم جینا چاہتے ہیں. نہیں لیکن علی بھائی یہ بات سمجھ نہیں لگی, پوری زندگی ہم نے فلسفے میں یہی پڑھا لالچ بری بلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ لالچ دی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت لالچ میں نہیں کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے. یہ حضرت علی کی طرف تو ایک غلط بات ہی منسوب ہے, ہم تو اسے نہیں مانتا. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورہ السجدہ میں کہ ہمارے نیک بندے خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی. کیوں؟ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ وہ لالچ ہی کہلائے گا. جی لالچ ہی. تما قرآن میں تما کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں لفظ ایک بدنام ہو گیا, سود. ہم ربا کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, سود کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے, سود مند نہیں استعمال کرتے آپ اردو میں, تو وہاں تو آپ اس کا نفع لے رہے ہوتے ہیں مطلب. لیکن سود لفظ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہوا ہے کیونکہ ربا کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ لفظ ہے ربا. ٹھیک ہے, سود کا لفظ پازیٹیو تھا لیکن چونکہ بدنام ہو گیا, تو جو پازیٹیو لالچ ہے وہ تو ہے, وہ تما کا لفظ ہے, وہ اللہ نے ہمیں تما دی, وہ شیطان نے دی. جی موٹیویشن ہے. تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے لیے مکر کا لفظ نہیں استعمال ہوا. مکر. ہاں, تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم وہ احتراماً اس کا ترجمہ اردو میں مسلمانوں کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں تو لفظ موجود ہے, تدبیر بھی تو لفظ عربی کا تھا, اللہ نے تو استعمال نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے, لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی ورڈ ہے, جب ادھر استعمال ہوگا تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہے, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ چیز دکھاتا ہے, پھر وہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جی یہ آخرت کے بارے میں آیا ہے. اچھا, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں انعام ملے گا. لیکن مجھے بتائیں, حدیث شفاعت میں تو آتا ہے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی, ہاں, تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہاں گیا اگر انبیاء بھی یہ نہیں ہے؟ تو یہ سٹیجز ہیں نا. آپ ڈائریکٹ آخری سٹیج میں نہ پہنچ جائیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے, اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے, اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام اس سٹیج کے دوران سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایک تھوڑی امید کی کرن پیدا ہوگی, پھر آگے معاملات چلیں گے. پھر نفسی نفسی کے بجائے پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب میں شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اچھا, ہاں, لیکن اس سے پہلے نیک بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ جو سٹیج ہے نا امن کی, یہ بعد میں آنی ہے. عرش کا سایہ بعد میں ہے. یہ ایک تکلیف سے سب نے گزرنا ہے. اچھا, نفسی نفسی. جب انبیاء گزر رہے ہیں باقی تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر قیامت کے دن نے اپنا وہ معاملہ تو دکھانا ہے میرے بھائی. جس طرح عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے جو اولاد کی شکل میں اسے ملے گی. ٹھیک ہے, تو شروع میں تو یہ ساری تکلیفیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی انسان. اچھا, پھر بخاری مسلم میں کہ تمام ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور اما عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر سارے ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہو. یہ حقیقت بات ہے. یہاں پہ بھی جب بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں, پھر لوگوں کے جو ننگے بدن ہیں لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو اپنی موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ اس کیفیت سے جب آپ گزریں گے نا موت کی, موت تو وہ ٹاپک ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مرنا ہے.
جب تک مرنے کی تلوار آپ کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. درست نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جتنے لوگ بھی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. موت کو بھولے. جی موت کو. یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا تھا. جی کہ تمنا کرو موت کی. اچھا میں نزا کی حالت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایک مزاج ہے اور اسی طرح سے تعارف کروایا جاتا ہے جی آخری وقت میں نزا کی حالت میں جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنتی ہو گیا. کیا پتہ ایسا ہی ہو. آپ وضاحت فرمائیں جی آخری وقت میں نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ لینے سے سارے اعمال پس پردہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے صدق کے دل سے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا خواہ وہ شراب پیتا ہو چوری کرتا ہو زنا کرتا ہو. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے یعنی اپنے اعمال کا عذاب بھگت کر. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے. کیوں؟ دوسری طرف بخاری میں حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. خود ہی انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ من ابا یا رسول اللہ, کس نے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی انکار کر دیا. یعنی زبان حال سے انکار کر دیا. شستہ اردو میں اس کے لیے لفظ ہوگا گویا کہ اس نے انکار کر دیا. یعنی ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں جانا ہے لیکن اس کے کرتوت نہیں جنت میں جانے والے. تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. نزا کی جو تکلیف ہے وہ مومن نے بھی کاٹنی ہے, منافق نے بھی کاٹنی ہے, کافر نے بھی کاٹنی ہے. بخاری مسلم کے جب الفاظ ہیں ہم عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو نزا کی تکلیف میں دیکھا ہے میں تعجب نہیں کرتی, لیکن وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے. اچھا جھیلنا آسان ہو جائے گا, وہ دکھا دیا جائے گا. ہاں وہ دکھا دیا جائے گا. آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ظاہر دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے میرے بھائی, آپریشن کی بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ ایک چیرا جو لگتا ہے نا آپ کو وہ ایک لمبے آرام کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ایگزٹ تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا. قبر کے سوالات کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا. یہی آیت نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں تلاوت کی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ ان ساری چیزوں میں اب بات سے بات نکل آتی ہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں, تمام احادیث میں صرف ایک ہی حدیث میں یہ 3 سوالات مجھے سنائی دیے ہیں. ویسے صرف اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہے اور یہ 3 جائے ایک ہی صحابی سے یہ روایت ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ 3 سوالات ہوں گے اللہ کے رسول کو دکھا کے ہوں گے, تصویر دکھا کے ہوں گے, یا سامنے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوگی؟ نہیں, قبر میں تو نبی علیہ السلام کی حاضری کا لفظ بولنے گستاخانہ ہے. اچھا, بریلویوں کی ڈاکٹرن میں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. کیا نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے یا تشریف لائیں گے؟ تشریف لائیں گے. تو حاضر و ناظر لفظ ہی گستاخانہ ہے. لے جاؤ بریلویوں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں. یہ حاضر کا لفظ ہی گستاخانہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر, او بھائی ہم اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ ہی گستاخانہ ہے, اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے. اب آ جائے قبر کے حوالے سے. جامع ترمذی میں موجود ہے 3 سوال ہوں گے, من ربک ما دینک من نبیک. وہاں یہ الفاظ ہے من نبیک. یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا کچھ حصہ سنن ابی داؤد میں ہے. اچھا, اس میں وہ 3 سوال ہیں. جی ٹھیک ہے. بخاری میں اگر ایک سوال ہے اس کا یہ مطلب نہیں باقی 2 ختم ہو گئے ہیں, اس لیے کہ بخاری میں حدیث کا صرف وہ حصہ رپورٹ ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ساری حدیث ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں. جس طرح قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے. کچھ الفاظ ایک سورت میں, سورۃ الاعراف تفصیلی ہے, سورہ حجر اور سورہ صاد یہ تفصیلی مقامات ہیں, لیکن مختصر مقامات بھی ہیں. سورۃ البقرہ مختصر ہے, سورہ بنی اسرائیل مختصر ہے, ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ مختصر ہے. کچھ الفاظ وہاں پہ ہیں, کچھ وہاں پہ نہیں موجود, سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہ 3 سوال جو ہے بیسیکلی 4 سوال ہیں. اچھا, کیفیت آپ بتا رہے تھے کہ جب پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں. ہاں وہ میں ادھر تو بعد میں پوچھوں گا نا. سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون. صحیح. تو جو مؤمن ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ, اور دین میرا اسلام ہے, اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا آپ کی شکل مبارک دکھائی جائے گی. اچھا, یہ انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ ہاذا کا صیغہ نا, تو ہاذا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. جی, ہم کہتے ہیں یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کیوں؟
بخاری کے اندر جب عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تو انہوں نے سیم لفظ استعمال کیا حاضر رجل، حالانکہ وہ بیٹھا تھا شام میں، یہ مدینہ میں تھے. یعنی حاضر رجل سے مراد جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، خواہ وہ غائب میں بھی موجود ہو. عربی لغت میں حاضر جی استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، اور اس پر ترا یہ کہ جواب میں وہ حاضر محمد رسول اللہ تو نہیں کہتا، وہ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہوا محمد رسول اللہ. تو جواب ہی بتا رہا ہے، ورنہ تو کہ ہاذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے جال حق میں لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود نہیں ہے تو اس مردے کو چاہیے کہ وہ کہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو جب وہ پوچھ رہے ہیں نا اس مرد کے بارے میں کیا کیتا ہے، تو مراد ہی وہ سامنے موجود ہے، ورنہ تو اس کو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس کی بات کر رہے ہو بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو. تو ہم نے مفتی صاحب کا یہ اعتراض دور کر دیا. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کس مرد کی بات کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے الذی بعث فیکم، اچھا، جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا پیغمبر بنا کر. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کی بات کر رہا ہو، یعنی کسی غائب کا ذکر ہو رہا ہے، کسی غائب کا ذکر. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، جواب ہی بتا رہا ہے ہوا، وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے، ورنہ ہوتا ہاذا محمد رسول اللہ، غائب کی ضمیر، غائب کی ضمیر. تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہ بالکل فراڈ ہے. بریلویوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دیوبندیوں نے کہا شکل مبارک دکھائی جاتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم آپ کو دلیل ایک اور دیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت میں نہیں دیکھ رہا. ان کا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. ہاں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا. نبی علیہ السلام کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہلکا جانا اس عورت کو، لیکن حضور نے اس کو امپورٹنس دی کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. آپ قبر پہ گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دوبارہ اللہ خود، اور واپس پلٹ کے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اچھا، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، کافر کی قبر میں نور نہیں آ سکتا. مسلمان کی قبریں اس زمانے میں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. بھئی محبوب کے زمانے کے لوگ بھی اگر کام غلط کریں گے تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، اگلی بات، نبی علیہ السلام اگر اس کی قبر میں خود تشریف لے گئے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ ہاں یار وہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تھی، میں قبر میں گیا تھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے تو یہ بات نہیں کی، آپ نے تو قبر کی جگہ بھی ان سے پوچھی ہے. تو اگر آپ قبر میں گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا میں قبر میں گیا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ایون نبی علیہ السلام جو خواب میں آتے ہیں نا، یہ بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں کیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. مثلا آپ میرے خواب میں ہیں تو آپ کو کیا پتا ہوگا؟ یہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. اور نبی میں تو فرق ہے نا جی، جو فرق، ہاں وہ آگے چلے نا، وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. ہاں، ان کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام خود آ جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی علیہ السلام وہاں کربلا میں گئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. نبی علیہ السلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے، اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے. یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے. یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے، بس. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے. خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ، وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا. اس کی ساتھ اچھا، اس سے بھی اگلی پھکی لے رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جی، تو ذبح تو کو نہیں کیا، خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا. اچھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی حضرت میں بھی آپ کے خواب میں موجود تھا، میں ذبح ہو رہا تھا. ان کو بھی نہیں پتا. یہ تمثیل ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خواب منام ہے، خواب ہے، منام ہے. تو یہاں بھی منام کی بات ہو رہی ہے. قبر والی بات میں وہ خواب نہیں کہہ رہے، کون سی؟ حضور تشریف لاتے ہیں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو یہ خوابوں میں کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام آئے ہیں تو فزیکلی آپ آگے ہیں، یا آپ کو بھی پتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ٹاپک ہی الگ ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا، وہ افشیہ عورت جو فوت ہوگی، ہاں مجھے پتا چلا تم نے. آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے،
انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی, آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کوئی ایکٹنگ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ, نہیں ایسی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات پوچھنے کا ہر دفعہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں لا علم ہوں, مثلا خدا اس کے لیے کوئی کرائن ہاتھ میں کیا ہے جی, اس میں کرائن ہونے چاہیے نا, یہاں پہ کوئی کرائن نہیں ہے نا, اس میں کرائن نہیں ہے نا. اچھا اس پہ بھی آپ مجھ سے لے لیں, یہ سلونی والی بات کرتے ہیں, اس میں الفاظ ہیں جب تک میں ممبر پہ موجود ہوں تو مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام جتنی دیر ممبر پہ تھے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی کہ اب آپ سے جو بھی سوال پوچھے گا ہم آپ کو اسی وقت اس کا جواب سکھائیں گے تاکہ آپ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کریں. صرف ممبر پہ؟ جی ممبر پہ, اس لیے کہ نبی الاسلام نے کہا جب تک میں ممبر پہ موجود. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل, جی دلیل اس کی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, باہر کون سے کلر کا پینٹ ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں ہیں. جو شخص ایک رات میں گیا ہے اور وہ بھی برزخی طور پہ, وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے, میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھایا جاتا ہے, ہر وقت ہر چیز کا علم. کیا پتہ ہر وقت اللہ چاہتا ہو, یعنی اس کی چاہت پہ مبنی ہے نا. یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا جی, اس لیے کہ قرآن میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو. میں نے جو عقیدہ منسوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے دی کہ نبی الاسلام کو تھوڑی دیر پہلے اپنی نبوت کے بارے میں ہوا کہ یہ جھٹلائیں گے, اللہ نے یہ ساری مثالیں میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ چیزیں دکھاتا تھا. اچھا پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچ کے ہم نے جواب دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور سب کچھ عطا کر دیا ہے, یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ. ہم نے تو بڑے قائد کے دلائل رکھ دیے. اس کے اوپر جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرنا کہ جی آپ فیتا لے کے تو ناپ رہے ہوتے ہیں نبی کے علم کو, نہیں. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم اللہ کے پاس ہے. یہ ہے جی وہ علم جو نہیں ہے نبی کے پاس. آپ مجھے اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے پاس قیامت کا علم نہیں قرآن کی روح سے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, نہیں علم غیب تو ہم مانتے ہیں, الگ موضوع چلا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. ایک چیز میں نے ثابت کر دی نا, آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ کی ماں کانا وما یکون کی, کیونکہ آپ نے کہا ہر چیز کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم سے قیامت کا اس طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جب جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا. قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم نبی الاسلام کو نہیں دیا گیا بلکہ نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. نہ سن بتایا گیا, نہ تاریخ بتائی گئی, نہ یہ بتایا گیا کہ کتنی انسانیت پیریڈ گزارے گی تو قیامت آئے گی. یہ تو ایک واضح چیز قرآن میں آئی ہے نا, اس کا انکار تو کفر ہے نا. لیکن آج آپ بریلویوں سے پوچھیں, جال حق میں مفتی احمد خان نعیمی سے جب پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ قیامت تو نکلا ہے نا, تم کہہ رہے تو فیتا تو اللہ نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا بھی بتا دیا ہوگا خود سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, یہ کذاب اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں. ٹھیک واضح ہو گیا. آپ نے شہیدوں کا ذکر کیا اور ظاہر موت کا ہمارا موضوع ہے, شہادت اس سے جڑی ہوئی ہے, گویا زندگی سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے یہ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اب یہ کون سا فیس ہے؟ یہ برزخ کا کوئی فیس ہے یا شہید کس طرح سے زندہ ہے, رزق کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفائن کرتے ہیں صحیح کلیئر معنوں میں, کیونکہ اس کو ہم مردہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, یہ اس کو بھی پہلے کلیئر کر لیں. جو مردہ ہے اسے مردہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اگر اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے بتائیں, صحیح بخاری میں 4 جگہ تفصیلی خطبہ ہے سیدنا ابو بکر کا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا ہے کہ نبی الاسلام مر چکے ہیں, حضور شہید ہوئے. ایک ٹاپک لادہ ہو گیا, ادھر ہے نا, ادھر ہے. نبی الاسلام تو افضل ترین شہید ہے. جی آپ شہید ہیں, آپ شہید ہیں. بخاری میں موجود ہے کہ اے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا تھا وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. نبی صاحب کو آنری طور پر اس شہد کو عود کروا کے شہادت کی موت دی گئی. یعنی آج یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ جی سب کے نزدیک ہے نبی صاحب شہید ہوئے ہیں, جی شہید ہوئے ہیں, لیکن یہ آنری شہادت ہے, یہ وہ والی شہادت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آپ شہید ہوئے ہوں. کیوں؟ وہاں اللہ کا ڈیوائن رول ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی,
یہ میری بات طے پا چکی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اگر عیسیٰ ابن مریم قتل ہو جاتے نا یہودیوں کے ہاتھوں تو ان کی تو رسالت فارغ ہو جاتی, کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے, خود قتل ہو جائے تو پھر تو مخالف جیت کے. اس لیے رسول جب بھی دھمکی لگاتا ہے نا اس کے مخالف قتل ہوتے ہیں, وہ نہیں قتل ہوتا. نبی علیہ السلام بھی قتل نہیں ہوئے, آپ کو آنری طور پہ شہادت دی گئی ہے 4 سال بعد اس زہر کا اثر واپس لا کے. انبیاء لیکن قتل ہوئے, یحییٰ علیہ السلام. جی وہ ہوئے. اچھا اب ادھر واپس آئیں جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی. شہید ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے ایک تقریر میں جذبات میں کہا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. اچھا تو یہ حضرت بکر صدیق کو وہ کہہ رہے تھے, کیونکہ حضرت بکر نے کہا, یعنی میں ان سے یہ کہوں گا, یہ تو حضرت بکر کا خطبہ ہے. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, صحیح بخاری میں 4 جگہ. جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا, 1241 نمبر حدیث ہے اور 1242 تفصیلی حدیث, وہ جان لے کہ محمد مر چکے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. فإن اللہ حی لا یموت. مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا حضرت ابوبکر نے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہوا ہے. رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا پارٹ 2 اگر حضرت ابوبکر یہ خطبہ نہ دیتے. اور یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیڈکٹ کیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اچھا اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے آیت تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اب پاکستانی کہتے ہیں جی وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے, حالانکہ یہ دونوں عربی کے الفاظ اللہ نے تو نہیں یوز کیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہا انکا میتن وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. میتن کے الفاظ ہیں. اور فإن محمد قد مات, یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو, یہ ایک آنر ہے, عقیدے کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ انہیں مردہ نہ مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو پھکا لے لے. شہید کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ تو پھر زنا کر رہی ہے. صحیح ہے, کلیئر ہو گیا. ہاں اچھا یہ آنر ہے. یہ آنر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اس میں الفاظ ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اور لیکن ساتھ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے. تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ شعور کیا. انہوں کا شہید زندہ ہے, تو جب شہید زندہ ہے تو زندہ سے آپ مانگ سکتے ہیں, تو ہم اس لیے مانگتے ہیں شہیدوں سے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہید کی بیوہ نے نکاح کیوں کیا ہے, وہ تو بدکاری کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اور چیز ہے. تو یہ آنرری چیز ہے جی, آنر والی چیز ہے. اچھا نبی کی جو بیوہ سے نکاح نہیں ہوتا نا, اس کے پیچھے شہادت والا ایشو نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ نبی کا پروٹوکول ہے, وہ پروٹوکول ہے کہ وہ امت کی ماں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے, ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو وہاں پہ بھی اجازت ہو جاتی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ شادی کرو. یہ آنری طور پہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں. یہ ہے اصل میں چیز. تو یہ جو مردہ نہ کہو یہ آنری طور پہ کہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اور اس سے جہاد اور قتال کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کافر کہتے تھے نا, جو سورہ آل عمران میں آیا نا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہوئے تو ان کا اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو وہ شہید ہی نہ ہوتے, قتل ہی نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. تو یہ بتایا گیا کہ جس چیز کے اوپر ترس کھا رہے ہو نا, اور بھائی انہوں نے تو ابدی زندگی حاصل کر لی ہے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں زندہ زندہ, جو بریلوی اور شیعہ کر رہے ہوتے ہیں زندہ زندہ. یہ بتایا کرو آخرت میں زندہ ہے. دنیا سے بھائی جا چکے, دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے. سبھی زندہ نہیں, آخرت میں مرا ہوا کون ہے؟ ہاں آخرت میں سب زندہ ہے, لیکن شہید اللہ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندہ ہے, اور جو کافر ہے وہ اللہ کی جہنم میں. یہ فرق ہے. دونوں جگہوں پہ ان کو رزق مل رہا ہوگا, زندگی کی علامت ہے رزق. نہیں رزق جو مل رہا ہے نا جی, اللہ نہ کرے اس طرح کا رزق کسی کو ملے جو جہنمیوں کو مل رہا ہے. ان کو تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ زخموں کا دھون اور پیپ مل رہا ہے. اس رزق کو نہ کمپیئر کریں. رزق تو ہے نا, رزق آخرت کا ہے. آخرت آج قبر رسول آپ کھودیں, شہید کا پروٹوکول سرکار ایک منٹ, آج قبر رسول کھودیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے بیٹھ کے, یا اٹیچ بات ہوگا؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ویسے ہی لیٹے ہوں گے جیسے لیٹے ہوئے تھے, وہ برزخ میں. ایسا بھی نہیں کہا, مجھے اس کا بھی اعتراض نہیں. اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی ہیں, جو بخاری میں موجود ہے. آیات میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. جی وہ تو آج موسیٰ علیہ السلام میں کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودیں وہ ویسے ہی ہوں گے. وہ برزخی معاملہ ہے. وہ تو وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تھے, وہ برزخ کا معاملہ ہے. وہ آپ کے اس فریم آف ریفرنس کی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہ قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, بالکل ٹھیک ہے. اس سے طے ہو گیا کہ قبر کے معاملات الگ ہیں, لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے کہ آپ اگر کسی کی قبر کھودیں تو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو نہیں, یہ نبی علیہ السلام کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دکھایا گیا. میرا قیاس ہوا نا, نہیں قیاس نہیں, یہ تو عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہاں یہ عقیدہ ہے. قبر کھود کے تو نہیں دیکھا گیا نا؟ نہیں قبر کھود کے نہیں دیکھا, لیکن ایک تو ہوا نا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں نکلایا تھا 70 سال کے بعد, تو وہ لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے کہا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے قبر مرمت کی گئی. اب مجھے بتائیں, ایک زندہ بندے کا پاؤں ایسے باہر نکلا ہو اور وہاں جھمگٹا لگا ہو تو اپنا پاؤں نہیں سمیٹ لے گا. حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود تو اندر کو نہیں کیا. اس طرح کی کوئی انبیاء کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے بعض اصحاب رسول کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اہل البیت کو بھی حاصل ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ صحیح انبیاء کا پروٹوکول سب سے الگ ہے. نہیں وہ الگ ہے, نبی جڑا شے کوئی نہیں ہے, مجھے بالکل ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے, مجھے بتائیں انبیاء جنت الفردوس میں جائیں گے نا, اور انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں سچے وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے, تو آپ کیا کہیں گے دونوں برابر ہو گئے؟ وہ علین میں بس جنت الفردوس تو ایک ہے نا, اس میں آگے درجہ آتا ہے. یہاں پہ بھی شہید بھی زندہ, انبیاء کرام بھی زندہ, صحابہ کرام اہل بیت بھی آخرت کی زندگی میں زندہ, لیکن ان کے پروٹوکولز کا فرق ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ہاں, اور مجھے یہ بتائیں, یہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں, میں یہ کلیئر کروں گا, یہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 یہودی رمی الاسلام کی قبر کھود کے تو لاش نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, خواب والی بات. جی خواب میں. تو نبی علیہ السلام کیا نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی جو ناش مبارک کی حفاظت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین ہے, تو وہ ادھر سے حفاظت کیوں کروائی گئی؟ بالکل جعلی واقعہ, اس کی کوئی سند نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, موت کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بیان فرما دیا, فقہی سوال ہے اور اس پہ ذرا روشنی ہو جائے کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف آراء ہے. مرنے کے بعد یعنی میت کے لیے شوہر بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے, یعنی اس کے لیے محرم ہونا کس طرح سے ثابت ہے نہیں ہے؟ مطلب وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو؟ جی کیوں نہیں دے گا. یہ حنفیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہے کہ جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بیوی تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. وہ کہتے ہیں شوہر نہیں دے سکتا اگر اس کی بیوی مر جائے. وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. بھائی نکاح کہاں سے ٹوٹ گیا؟ وہ آخری وقت میں جب مری ہے تو اسی کی بیوی ہے. نکاح یہ تو کوئی اور کر سکتا ہے, وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مری ہے. مجھے بتائیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ہاں لباس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی اس کا پردہ رکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک جذباتی چیزیں جو ہے مشہور کر دی ہوئی ہیں. اچھا, سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی کرم اللہ. ہاں, تو وہ شوہر نہیں تھے. اور یہ صحیح ہے جی, یہ مانتے ہیں, خود ہمیں بتاتے ہیں سندیں چھوڑ دیں, سندوں کی بحثیں ہم سے کوئی نہ کرے. اب یہ تو وہ واقعات ہیں جو خود بیان کرتے تھے. یہ سندیں تو ہمارا مسئلہ ہوتی ہیں. المستدل للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں سناتے تھے کہ جی حضرت فاطمہ کا وہ پردہ تھا کہ مولا علی نے خود غسل دیا, ان کے تو برنا جسم کو کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور ظالموں, اس میں سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا کہ وہ ان کے شوہر تھے تو نکاح ٹوٹ نہیں گیا تھا آپ کے بقول. تو یہ پھک ہے. اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیوی کو غسل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ اس قسم کی جو باتیں مشہور کرتے ہیں, مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں نکال دی ہیں. ہم تو ان باتوں کو بالکل درست نہیں سمجھتے. بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, شوہر بھی اپنے, دونوں دوسرے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جنت میں یہی بیویاں ملتی ہیں یا ہو رہے ہیں کچھ الگ فریم کی ہوتی ہیں, کیٹیگری الگ ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو کہا گیا غلام اور مخنث ان کی کوئی تعداد ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا جنت میں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پلان نہیں. ہاں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ جنت میں جانے میں کامیاب بھی نہ ہو. اور جو بیچارے جنت کی فکر میں ہے نا, وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے, وہ تیاری میں ہے. اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, یہ جملہ کسی کو شاید بھاری لگ رہا ہو, قرآن میں بھی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ نبی سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, سورہ شورا میں. اور جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ آ ہی نہ جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے نہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کے اندر کوئی تفصیلات میں جائیں اور چسکے لیں. اس کے لیے آپ طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. ہم آپ کو اجمالاً کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اچھا, ہاں, یہ کیٹاگوریکل ہے. ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے.
یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے. تو جو آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. کراچی رہنے والا اگر خواہش کرے کہ میں انجینئر مرزا کے ساتھ پڑوسی ہو جاؤں, اور جہلم والا بھی جنت میں خواہش کرے, تو وہ خواہش پوری ہو جانی ہے. جہلم والا تو یہ خواہش کرے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو, نہ اسے کراچی والے سے ہے, نہ بریلی والے سے, نہ دیوبند والے سے. خواہش کی بات ہے نا, کوئی بھی خواہش کرے. تو یہ 2-3 پرسنالٹیز ہو جانی ہے. اس طرح بیگمات بھی, مثلا مجھے ایک خاتون پسند ہے اور کسی کو کوئی دوسری خاتون, وہی خاتون پسند ہے, تو وہ دو. دیکھیں یہ ڈومین اللہ تعالیٰ کی ہے, میں اس پہ بول تو سکتا ہوں, میرے اندر کمپیٹنسی ہے, لیکن یہ میرے انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے. نہ میں اس کو اس لیول پہ اترنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے کوئی کلپ بنا کے تو لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیں. بھائی اس وقت تو اپنی آخرت کی تیاری کریں, آپ نے مرنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. ایک دفعہ ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے, آگے جا کے اللہ نے آپ کو سب کچھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. ٹھیک ہے, جب یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے نا, ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو 1 بیوی دے جنت میں یا 1000 بیوی دے. جس شکل کی وہ چاہے اس شکل و صورت کی دے, جس طرح کی وہ چاہے اس طرح کی دے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ ایک عورت کو جس طرح کا شوہر وہ چاہتی ہے وہ مل جائے. اچھا, ہاں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے. سبحان اللہ. بے شک. میں میت کے حوالے سے اس میں صرف میں ایک جملہ کر دوں جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کثرت ازواج ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں, اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے لیے فکس کر لی ہیں نا اپنی ایک ڈیسٹنی کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہوا ہے جنت میں بھی. جی, اس فریم آف ریفرنس سے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. اچھا, اب اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو, جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا, اسے مرد بنا دیا جائے گا عورت کو. جی, کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان رولز کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا اس کو قانون اس پہ اپلائی ہوگا, یہ اس کے اوپر نیشنلٹی والا اس صورت میں اپلائی ہوگا. یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں, یہ میں نے قرآن و حدیث میں نہیں کر رہا. نہیں, میں سولوشن میں ٹرانسجنڈر ہی بن جائے گا. نہیں, کیوں بنے گا, اللہ نے بنانا ہے نا. اللہ. جی, اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کی شکل کی عورت دکھائی جا سکتی ہے آپ کو, مگر بنائی نہیں جا سکتی. نہیں, وہ تو نہیں, اللہ تو بنا سکتا ہے نا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس لیے اللہ پہ آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا. تو اگر کوئی عورت کہے گی نا کہ مجھے مرد زیادہ چاہیے, تو ٹھیک ہے, یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی آپ رول کے طور پہ نہیں توڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے جی مجھے جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی خواہش ہے, تو ٹھیک ہے, پھر وہ اللہ کے اس پہلے رول کو ٹیسٹ کے اندر آئے گی کہ وہ اللہ کی خواہش پہ اسے مرد بنایا جائے گا, اس کے بعد جتنی مرضی عورتیں رہیں. اللہ کے اس چیز سے آپ باہر نہیں جا سکتے نا, وہ اللہ کے اپنے رولز ہیں. میں نے سولوشن آپ کو دے دیا, یہ موجود ہے. اور آخری بات, یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے ہیں اس دنیا کے اندر, آخرت کی ڈومین ہی الگ ہے. ہاں, آپ مجھے بتائیں, شادی سے پہلے نوجوان مرد و عورت شادی کو کس طرح آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان چیزوں کی 1% بھی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے. بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا, اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا, وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا, ہاں, یہ سب سے بڑی نعمت ہوگا. جی ہوگا, آپ اس کے قائل ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں, میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں, میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا, تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے. یہ خوبصورت موضوع ہے, دل نہیں کر رہا مگر وائنڈ اپ میں نے کرنا ہے اور اس سوال کی طرف میں نے آنا ہے. عام طور سے غسل میں یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, شرم گاہوں کو اندر سے صاف کرنا ہے, دبانا ہے, یعنی یہ چونکہ ایک مسلکی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ڈالنا اور نکالنا, اس پہ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ خدا کے لیے قرآن میں واضح ہے کہ جب کوئی جنبی ہو تو غسل کر لے. ٹھیک ہے, اور غسل کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے کہ ظاہری بدن کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے. دیٹس آل. ہاں جی, یہ جو حنفیوں نے کہا کہ ناک میں ادھر تک چڑھ جائے, اللہ کے بندو یہ کس حدیث میں آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث سے لے کے آتے ہیں تو وہ طریقہ ہے, وہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ تو مجھے بتائیں. قرآن میں وضو تو چہرے سے شروع ہو رہا ہے, بخاری مسلم میں وضو جو ہے کلی اور ناک سے شروع ہو رہا ہے, تو جس سنت ہے اصل وہ ہے کہ چہرے سے 4 فرائض ہے. چہرہ, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, سر کا مسا اور پاؤں کو دھونا,
اور مسا بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں وہ الگ سے لفظ مسا ہے. جی وہ ایک لادہ ٹیکنیکل بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، پھر اور چیز شروع ہو جائے گی فی الوقت میں. اور قرآن میں ہے کہ جب تم جنبی ہو تو تم نے غسل کرنا ہے. اور غسل عرف عام میں جسے غسل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظاہری بدن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پانی بہانا ہے، بس ظاہری بدن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تلقین کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ مردے کو تلقین کرنا، اسے کچھ سنانا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ صوفیاء کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں. اچھا جی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اذان دیں، انگلی رکھ کے کریں. حدیث میں صرف یہ ملتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، بس یہ چیز ہے. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اسے قبر کے سوالات میں استقامت نصیب فرما. بس اذان نہیں دینی قبر؟ نہیں، اذان کوئی ثابت نہیں ہے. اذان جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہے تو قبر کی اذان کہاں سے آ جائے گی؟ لاجیکلی اسپیکنگ کہ جو نماز ہے جنازے کی اس کی اذان تو کوئی نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں نماز بھی کوئی نہیں قبر پہ صرف دعا کرنی ہے، اس کی اذان کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ایک چاہنے والے پوچھ رہے تھے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھایا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھایا. منافق کا پڑھایا تھا. ہاں جی، غیر مسلم کا نہیں پڑھایا. وہ بھی قانوناً چونکہ مسلمان تھا اس لیے پڑھایا، اور بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا سورہ توبہ میں. نہ تو آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی. غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ جنازے کے اندر آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور سورہ توبہ کی آیات ہیں، کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرا ہو کہ اس کے لیے دعا کرے. جب دعا نہیں کی جا سکتی تو جنازہ تو دعائیں مغفرت ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی. ماشاءاللہ واضح ہو گیا. بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت ہی آسان انداز سے. سلمان پروگرام کو آپ نے دیکھا اور بہت ہی ایک خوبصورت سا جائزہ آپ نے موت، عالم موت، پھر برزخ، اور اس کے بعد یہاں تک کہ ہم قبر تک بھی پہنچے. ہم نے میت کے احکام اور اس کے بعد جنازے کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. امید ہے اللہ نے زندگی دی، جیسے کہ انجینئر صاحب نے فرمایا یہ آن ریکارڈ چلا گیا. اس کا اجر آپ کو، مجھے اور سب کو، خاص طور سے انجینئر صاحب کو ملتا رہے گا. اپنا خیال رکھیں گے. میں اور مولانا کے سفر میں دیکھتے رہیں گے پروگرام کو. جزاک اللہ خیر.